بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیات 189 سے 195 انشاءاللہ اس کا پیغام دیکھتے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الاحلہ قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 189 ہے یہ۔ یسألونک عن الاحلہ یعنی کہ حلال۔ پہلے 2 یا 3 راتوں کے چاند کو حلال کہتے ہیں۔ حلال سے یہاں مراد قمری مہینے ہیں، اور ان کو قمری اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان مہینوں کا حساب چاند کی رویت کے ساتھ ہے۔ ہی مواقیت للناس یعنی مواقیت میقات کی جمع ہے، مقررہ اور معین وقت کو کہتے ہیں۔ میقات ظرف ہے، اور ظرف 2 قسم کا ہوتا ہے، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ یہاں ظرف زمان مراد ہے۔ اسلامی عبادات میں قمری مہینے ہی مواقیت کا کام دیتے ہیں۔ روزہ اور حج کا تعین اسی سے ہوتا ہے۔ یعنی وہ سوال کرتے ہیں کہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کا کیا فائدہ ہے، اور اس میں کیا حکمت ہے، یا چاند کیا چیز ہے۔ کہہ دیجئے یہ اوقات مقررہ ہیں لوگوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے اسے درج یعنی کہ نظم و تدبیر پر تخلیق کیا ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ لوگ اس ذریعے سے اپنی عبادات کے اوقات، مثلا روزوں، زکوٰۃ کے اوقات، کفارے اور حج کے اوقات پہچان لیں۔ اسی طرح چاند کے ذریعے سے مدت معینہ پر ادا کیے جانے والے قرض، اجارات، طلاق، عدت اور حمل وغیرہ کی مدت اور اوقات معلوم کیے جاتے ہیں جو مخلوق کی ضرورت ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا کیا مطلب ہے؟ البر، دیکھیے جی، البر ہر قسم کی نیکی اور بلائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے بر ایک جامع لفظ ہے جو نیکی کے تمام شعبوں پر محیط ہے۔ اسلام سے قبل عرب لوگ ایام حج میں گھر جانے کے لیے دروازہ سے داخل ہونے کو نحوست اور گناہ سمجھتے تھے، اس لیے وہ اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ پچھواڑے سے داخل ہوتے تھے۔ اس کام کو وہ نیکی اور عبادت تصور کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس جاہلیت کے بارے میں آگاہ فرمایا کہ ایسا کرنا کوئی نیکی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے مشروع نہیں کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو شخص کسی ایسی عبادت کا التزام کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشروع قرار نہیں دیا، تو وہ بدعت کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس نیکی کا کوئی ثبوت قرآن اور سنت میں نہ ہو وہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ یعنی دین میں اپنی طرف سے کوئی نئی بات نکالنا جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو وہ بدعت ہے، اور ایسی ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نیکی گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنے کا نام ہے۔ تمام اعمال کی اساس تقوی ہے، اور یہی حقیقی نیکی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ آگے آتا ہے جی وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِي يُقَاتِلُونَكُمْ، اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں قتال کا حکم دیا گیا۔ چونکہ ادائے حج کے لیے مکہ مکرمہ کی آزادی ضروری تھی، اس لیے حج کے بیان کے فوراً بعد قتال کا حکم ہوا تاکہ تمہارے لیے حج کرنے کا راستہ کھلے۔ قتال کو فی سبیل اللہ کے ساتھ مخصوص کرنے میں اخلاص کی ترغیب اور فتنوں کے زمانے میں مسلمانوں کے آپس میں لڑنے کی ممانعت ہے۔
قتال صرف اس صورت میں جائز اور محبوب ہے جبکہ اس کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہو، نہ کہ توسیع مملکت یا کوئی اور مقصد ہو۔ الذین یقاتلونکم، یعنی ان لوگوں کے ساتھ قتال کرو جو تمہارے ساتھ لڑنے کی تیاری کرتے ہیں۔ ان سے مراد لڑنے کی اہلیت رکھنے والے کافر مرد ہیں، وہ بوڑھے جو لڑ سکتے ہیں اور نہ لڑائی میں کوئی مشورہ دے سکتے ہیں، ان سے جنگ یا قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ اس مماجت میں ظلم و زیادتی کے تمام انواع شامل ہیں، جیسے عورتوں، بچوں، بے عقل لوگوں، راہبوں وغیرہ کو قتل کرنا بشرطے کہ وہ لڑائی میں شریک نہ ہوں۔ اس طرح جنگ کے دوران مقتولین کا مسئلہ کرنا اور مسلمانوں کی کسی جنگی مصلحت کے بغیر جانوروں کو قتل کرنا اور درخت کاٹنا سب ظلم و تعدی میں شمار ہوگا۔ جب کفار جزیہ قبول کر کے اس کو ادا کر چکے ہوں تو ان کے خلاف لڑنا بھی ظلم و تعدی ہے اور ہرگز جائز نہیں ہے۔ آیت کریمہ میں مسلمانوں کو قتال کی اجازت 3 شرائط کے ساتھ دی گئی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ قتال محض فی سبیل اللہ ہو اور اس میں اور کوئی غرض پوشیدہ نہ ہو۔ دوسری یہ کہ صرف ان لوگوں سے جنگ کی جائے جو تم سے جنگ کریں۔ تیسری یہ کہ کسی صورت میں بھی حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ ان 3 شرائط نے اسلامی جنگ کو ایک ایسی عظیم خصوصیت عطا کر دی ہے جس کی مثال تاریخ عالم میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ آگے فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، یہ ان کے ساتھ قتال کا حکم ہے جہاں کہیں بھی یہ کفار پائے جائیں، ان کے خلاف مدافعانہ اور جارحانہ جنگ جاری رہے۔ یہ کفار کے خلاف ہر وقت اور دائمی قتال و جہاد ہے جہاں تک کہ وہ کفر چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ فتنہ، آزمائش اور ابتلاء کو بھی کہتے ہیں۔ فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ کا لفظ بلاؤں، مصیبتوں، عذاب وغیرہ افعال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کفر اور ترغیب کفر کو اس لیے فتنہ کہا جاتا ہے کہ یہی امر دنیا میں فساد اور قتل و غارت کا باعث بنتا ہے۔ یہاں فتنہ سے مراد اللہ کے ساتھ شریک اور غیر اللہ کی عبادت ہے۔ پھر اس عموم سے مسجد حرام کے قریب قتال کرنے کو مستثنیٰ قرار دیا گیا، کیونکہ مسجد حرام کے قریب لڑنا جائز نہیں، البتہ اگر وہ مسجد حرام میں لڑائی کی ابتدا کریں تو پھر تم ان سے لڑو، یہ بھی حکم ہے۔ اس آیت کریمہ سے فقہ کے مشہور قاعدہ پر استدلال کیا جاتا ہے کہ 2 برائیوں میں سے جب ایک کو اختیار کرنا مجبوری ہو تو کم تر برائی کو اختیار کیا جائے تاکہ بڑی برائی کا سد باب کیا جا سکے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں اس قتال اور جہاد کو مقصد بیان فرمایا ہے۔ فتنہ معاشرے کی وہ حالت ہے جس میں بندوں پر بندوں کی خدائی اور فرما روائی قائم ہو اور جس میں اللہ کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنا ممکن نہ رہے۔ اسلامی جنگ کا مطمع نظر یہ ہے کہ اس فتنے کی جگہ ایسی حالت قائم ہو جس میں بندے صرف قانون الہی کے مطیع بن کر رہیں۔ قتال فی سبیل اللہ کا مقصد یہ نہیں کہ محض کفار کا خون بہایا جائے اور ان کے اموال لوٹ لیے جائیں، بلکہ جہاد کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب یہ مقصد حاصل ہو جائے تو قتال کرنا پھر جائز ہے، یعنی ہوا یکون الدین للہ، کہ دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام،
حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے۔ والحرمات و قصاص، یعنی حرمات حرمت کی جمع ہے۔ قصاص کے لفظی معنی بدلہ کے ہیں، کسی فعل کے جزا کو قصاص کہتے ہیں۔ معنی اس طرح ہے اور تمام حرمت والی چیزوں میں بدلہ ہے۔ اشہر الحرم جو ہے 4 ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ چونکہ ان محترم مہینوں میں جنگ ہمیشہ سے ممنوع رہی ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی عرب ان کا پورا احترام کرتے تھے، اسلام نے بھی ان کے احترام کا حکم دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حرام مہینوں میں کفار ہمارے ساتھ جنگ شروع کر دیں تو ہم کیا کریں؟ اسی طرح حدود حرم میں کفار ہمارے ساتھ جنگ شروع کر دیں تو ہم کیا کریں؟ آیت مذکورہ میں انہی سوالات کی طرف اشارہ ہے کہ حرمت والے مہینوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، لیکن اگر کفار ان مہینوں میں قتال کریں تو مسلمان بھی ان سے قتال کر سکتے ہیں۔ چونکہ جہاد بغیر انفاق فی سبیل اللہ کے ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے انفاق کا بیان ہوا ہے۔ فی سبیل اللہ کے شرط سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مطلق مال خرچ کرنے کے اللہ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، بلکہ جو مال اللہ کی راہ میں خالص اسی کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کی جائے، قابل قدر صرف وہی مال ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مال خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ مال ان راستوں میں خرچ کیا جائے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ بلائی کے تمام راستے، مثلا مساکین، قریبی رشتہ دار پر صدقہ کرنا اور ان لوگوں پر خرچ کرنا جن پر خرچ کرنا واجب ہے، ان راستوں میں سب سے بڑا اور ان میں سب سے پہلے نمبر پر آنے والا فی سبیل اللہ یعنی جہاد کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کا درخت مالی اعانت کے تنے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے مالی اخراجات وہی حیثیت رکھتے ہیں جو بدن کے لیے روح کی ہے، پس اس کے بغیر جہاد کا جاری رہنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے گریز اور در حقیقت جہاد کا ابطال، دشمنوں کا تسلط اور ان کی اسلام دشمنی میں اضافہ ہے۔ تو یہ تھیں آج کی آیات جن کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا، جس میں آخری یوں تھی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔